مت کہو ورنہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ وہ شیعہ نہیں ہوگا، وہ نصیری ہوگا، کیونکہ قرآن کے خلاف جو کبھی شیعہ نہیں کر سکتا۔ لہذا خبردار رہیے، مسلمانوں کے درمیان یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ ان کے ہاں کچھ منافق خارجی گھسے ہوئے ہیں اور شیعوں کے اندر کچھ منافق نصیری گھسے ہوئے ہیں۔ شیعہ کبھی بھی کسی کے رہبر، کسی کے امام کو گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے اگر تم نے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی دی تمہارے سچے خدا کو کوئی گالی دے گا۔ اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار، اگر تم نے کسی کے بھی امام کو گالی دی اور اس نے پلٹ کر امام علی کو گالی دی تو مجرم تم ہو، گنہگار تم ہو۔ شیعہ کبھی بھی امام کی بات کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر امام کی بات کو رد کیا تو شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے اندر ممکن ہے چند نصیری گھس آتے ہیں اور وہ خود کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ لہذا ہم اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی شیعہ مذہب والا جو ہے اصحاب کی توہین کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، اور ہم پر تہمت کیا ہے؟ کہتے ہیں شیعہ جو ہے وہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اس لیے کافر ہے، نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں، اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں سرکار محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ علی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں، اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے دیگر نبی ہیں ان سے حضرت علی افضل ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ فقط نہیں، یہ اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے، سورہ کا نمبر 3، آیت کا نمبر 61۔ یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت مباہلہ ہے، کہ جب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ کہ تم سچے ہو یا ہم سچے، آؤ میدان میں، جھوٹے پر خدا کا عذاب آئے گا، تو کیا کہا اللہ نے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور پھر جھوٹوں پر خدا کا عذاب آئے گا، خدا کی لعنت آئے گی۔ تمام اہل سنت کے مفسرین سب نے ایک بات لکھی ہے کہ ابناءنا کی جگہ پر رسول خدا امام حسن حسین کو لے کر آئے، اور نفس کی جگہ پر رسول خدا مولا علی کو لے کر آئے، اور نساءنا خواتین میں سے رسول خدا صرف فاطمہ زہرا کو لے کر آئے۔ عزیزان گرامی، ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے کہ رسول خدا نے مباہلہ میں مولا علی کو اپنا نفس کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ علی کون ہے؟ نفس رسول ہے۔ اور ہمارے رسول کون ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے رسول عالمین کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی سارے نبیوں سے افضل ہے، ہمارے نبی کی آنکھ بھی سارے نبیوں کی آنکھوں سے افضل ہے، ہمارے نبی کی زبان بھی سارے نبیوں کی زبان سے افضل ہے، ہمارے نبی کا دل بھی سارے نبیوں کے دلوں سے افضل ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے نبی کا نفس بھی سارے نبیوں کے نفسوں سے افضل ہے۔ علی نفس رسول ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، انہیں قتل کرو، کیونکہ یہ علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے لوگ بھی افضل سمجھتے ہیں۔ ابن عربی بہت بڑے عالم ہیں، بڑی تفسیر ہے ان کی، صوفیوں کے ولی ہیں، صوفیوں کے لیڈر ہیں، 100 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سر انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے راز ہیں، اور کتنے اولیاء خدا ہیں، کتنے اور صوفیاء کرام ہیں جو حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک آیت نہیں بلکہ حدیثیں بہت ساری ہیں، آیتیں بہت ساری ہیں۔ مثلا قرآن کے ساتھ حدیث میں ہے، رسول خدا نے فرمایا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور یہ حدیث امام حنبل نے بھی لکھی ہے، مسند احمد حنبل میں لکھی ہے، بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے، تذکرۃ الخواص میں بھی، کہ فرمایا کہ میرا اور علی کا نور حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے تھا۔
لہذا یہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی اور نبی کا نور ایک ہے، لہذا یہ انبیاء سے، دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ صرف پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اسے ختم کریں کہ ہم سب جتنے بھی شیعہ ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ 90% آپ دیکھیے کتابوں میں اگر آپ دیکھیں ہمارے عقائد ان کے ایک ہیں، اچھا 10% میں اختلاف ہے، لیکن 90% جو ہے ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے، حدیثوں کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے۔ اب علماء نہ بتائیں وہ اور بات ہے، کتاب اور قرآن اور تفسیر میں عقائد دیکھیں گے تو 90% ایک آپ کو نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور یہ غلط ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہم نبی کے سچے صحابیوں کے مسائل پہ روتے ہیں۔ مثلا اہل سنت کے لوگ آتے ہیں جو انہیں پروپیگنڈا کیا گیا کہ اصحاب کو نہیں مانتے، کہا مجلس میں آتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ہم اصحاب پہ نہیں روتے جتنا شیعہ روتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کی بیٹی کا جب مسائل پڑھا جاتا ہے تو ابو ذر غفاری کون ہے؟ نبی کے صحابی ہیں نا، تو شیعہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ بھی غلط پروپیگنڈا ہے کہ اہل سنت کے بھائی امام علی کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ مولا علی کے فضائل پڑھنے والے کو کس طرح سے احترام کیا جاتا ہے۔ کوئی شعر پڑھتا ہے، جب مولا علی کے شان میں ربائی پڑھتا ہے، مثلا یہی یوکے میں نے دیکھا ایک پروگرام کہ جناب جو اہل سنت کے اٹھ کے انہیں 50 پاؤنڈ دے رہے تھے، 100 پاؤنڈ دے رہے تھے۔ محبت علی نہیں ہوتی تو کیسے 100 پاؤنڈ دیتے اسے؟ ان کے دل میں بھی محبت ہے۔ یہ صرف منافقین نے ہمیں دور کیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، منافق سازش کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، برین واش کیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں لے کر یہ خارجی برین واش کرتے ہیں شیعوں کے خلاف۔ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں، سارے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، شیعہ روزہ نہیں رکھتے، روزے کے منکر ہیں، اور جو روزے کا منکر ہو وہ کافر ہے، اسے مارنا چاہیے۔ تو یہ ساری دنیا جو روزے نہیں رکھتی تو سب کو مارنا چاہیے۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اگر مارنا ہوتا تو اللہ ہی مار دیتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ جہالت ہے، یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ کسی کو بھی اسلام میں مارنے کا حکم نہیں ہے، قتل کا حکم نہیں ہے۔ یہ ایک گندی صفت ہے منافقین کی کہ جو ان کی بات نہ مانے، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوگا اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو۔ اسلام مارنے کے لیے نہیں آیا، محبت کا درس دینے کے لیے آیا۔ آپ بتائیں اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اسے چھوڑ دیں۔ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، زبردستی دین میں نہیں ہے، قصداً زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ مگر یہ جہالت ہے کہ یہ ٹیررزم کہاں سے آیا؟ جہالت سے آیا۔ شیعہ جو روزہ نہیں رکھتے لہٰذا ان کو مارنا جو ثواب ہے، یہ کافر ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے نصیری آ جاتے ہیں۔ مثلا یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ملتان کے قریب 21 رمضان کے ایک بہت بڑا جلسہ اور جلوس ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس جلسے میں دور دور سے لوگ آتے تھے، کئی اضلاع کے، 4-5 اضلاع کے لوگ آتے، اور سفر میں روزہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ اور ادھر کیا سازش کے تحت نصیری شیعوں میں گھس گئے، انہوں نے سبیل لگا لی پانی کی۔ کسی نے منع بھی کیا کہ بھئی رمضان کا احترام کرو، حکم ہے کہ آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو رمضان میں جا کے احترام کریں۔ اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو رمضان میں کھائیں پیئیں نہیں، احترام کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ نصیری اندر گھس گئے، انہوں نے سبیل لگا لی، اور جناب نیاز بٹ رہا ہے، رمضان دن کا وقت، اور ادھر وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے کر آئے، کہا دیکھو یہ رمضان کا مہینہ، یہ شیعہ سارے کافر ہیں، دیکھو روٹی بھی کھا رہے ہیں اور پانی بھی پی رہے ہیں، ان کو مارنا ثواب ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس پلان کے ذریعے سے برین واشنگ کی جاتی ہے عزیزان گرامی؟ لہذا بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ جہالتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے بعد وہاں دھماکہ ہوا اور کتنے مومنین جو ہیں شہید